وہ جو خلیفتین کی حدیث ہے، میں یہ سوال ہم نے جو ہے نا یہ بین کیا ہوا ہے، اس کے علاوہ کوئی سوال آیا تو آپ مجھے بتا دیں۔ دوسرا کویسچن یہ ہے کہ اچھا میں دوسرا کویسچن پوچھ رہا تھا وہ خلیفتین کے حوالے سے، لیکن کہ جس میں آپ نے بتایا تھا کہ شریک جو ہے مدلس ہے، وہ میں نے جو میری ایک تفصیلی ویڈیو آئی ہے نا، وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ میں نے اس روایت کی جو صحت ہے نا اس کے اوپر کلام کیا، اس کے مفہوم پہ کلام نہیں کیا۔ ہم خلیفتین مانتے ہیں، قرآن اور اہل بیت کو مانتے ہیں، ثقلین بھی مانتے ہیں، خلیفتین بھی مانتے ہیں۔ یار نبی الاسلام نے چھوڑے ہیں نا، یہ تو الفاظ کا چناؤ ہے کہ نبی الاسلام نے کہا میں اپنے بعد 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو آپ خلیفتین کہہ لیں، ثقلین کہہ لیں۔ میں نے یہ ابھی پچھلے دنوں میری پہلے سوال کے بارے میں تھے، اب دوسرا سوال جو میں نے کرنا تھا وہ خلیفتین کے حوالے سے۔ اب ظاہر ہے آپ سب دوست جو ہے نا وہ اس میں یعنی آپ کو پتا ہے کہ کئی وقت سے جو ہے خلیفتین کا مسئلہ خود انجینئر صاحب نے ہی اٹھایا تھا۔ اب بات یہاں پہ آ گئی ہے کہ وہ پھر اپنی بات سے جو ہے وہ یو ٹرن مار رہے ہیں۔ تو پہلے تو انہوں نے کہا جی ہم نے یہ سوال ہی بیان کیا ہوا ہے، پہلے تو انہوں نے یہ کہا وہ جو خلیفتین کی حدیث ہے، میں یہ سوال ہم نے جو ہے نا یہ بین کیا ہوا ہے، اس کے علاوہ کوئی سوال آیا تو آپ مجھے بتا دیں۔ میں تو شروع سے پہلے یہ کہتا ہوں کہ انجینئر صاحب کا جو موقف تھا وہ یہ تھا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، حدیث صحیح نہیں ہے۔ کیوں صحیح نہیں ہے؟ باقی کچھ بھی انجینئر صاحب نے نہیں کہا ہے، ابھی تک جتنی ویڈیوز ہیں آپ سارے اٹھانے، انجینئر صاحب نے یہی کہا اس لیے صحیح نہیں ہے چونکہ اس میں شریک مدلس ہے۔ پہلے تو یہ کہنا، میں آیا ہوں پہلے میں نے ویڈیوز بھی ریکارڈ کیے ہیں کہ شریک مدلس ہے ہی نہیں۔ شریک کو جس شخص نے سب سے پہلے، اچھا شریک جو وفات ہوئے نا وہ 177 ہجری ہے، یعنی دوسری صدی ہجری میں، سب سے پہلے جس شخص نے کہا ہے کہ شریک مدلس ہے وہ ابن حزم اندلسی ہیں، اور ابن حزم وہ 456 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، یعنی تقریباً 200-300 سال بعد ایک شخص آتا ہے وہ کہتے ہیں شریک مدلس ہے۔ مجھے آپ بتا دیں کہ ابن حزم پہ اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ شریک مدلس ہے، یا ابن حزم کے پاس باقاعدہ سلسلہ سند موجود ہے کہ شریک مدلس ہے؟ ہمیں بتا دیں۔ تو میرا یہی ہے، امام بخاری نے شریک کے لیے ترجمہ نقل کی ہے، دیگر علماء نے جو قریب العہد ہے شریک کے، جو شریک کے زمانے کے بہت قریب ہیں، انہوں نے باقاعدہ شریک کے ترجمے نقل کیے ہیں، کسی نے بھی نہیں لکھا ہے شریک مدلس ہے۔ ابن حزم نے کہا ہے کہ شریک مدلس ہے، اور انجینئر صاحب یہاں پہ خلیفتین سے جان چھڑانے کے لیے ابن حزم کی بات سے تمسک کرتے ہیں۔ اگر آپ ابن حزم کی بات سے تمسک کرتے ہیں، اگر آپ کو ابن حزم ہی اتنا پسند ہے انجینئر صاحب، تو اب آپ کے ٹیبل کے پر جو 6 کتابیں رکھی ہوتی ہیں نا، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، یہ تمام ان 6 کتابوں میں سے آپ آج کے بعد ایک کتاب نکال دیں، آپ کے پاس 5 کتاب رہ جائیں گی، آپ کے پاس پھر 6 نہیں رہیں گی۔ اگر آپ ابن حزم کو مانتے ہیں آپ مان لیں، بے شک مان لیں، لیکن آپ کے پاس پھر 6 کتابیں نہیں رہیں گی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ چونکہ اسی ابن حزم نے ترمذی کو مجہول لکھا ہے، یہ مجہول نہ ہے۔ تو اگر ترمذی مجہول ہے تو مجہول شخص کی تو ایک روایت بھی قبول نہیں ہوتی، چاہے کہ آپ پوری کتاب اٹھا لیں۔ تو اگر آپ ابن حزم کو مانتے ہیں اور خلیفتین کی حدیث پہ نقد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شریک مدلس ہے، تو اپنی جو ٹیبل پہ آپ نے جو کتابیں رکھی ہیں اس میں سے آپ ترمذی کی کتاب نکال دیں۔ آج کے بعد آپ ترمذی سے کوئی بھی حوالہ پیش نہ کریں، چونکہ ابن حزم کی بات۔ اگر آپ یہ کریں کہ جہاں پہ آپ کا دل کر رہا ہو وہاں آپ ابن حزم کی بات مان لیں، جہاں آپ کا دل کر رہا ہو وہاں نہ مان لیں، تو پھر یہ صاف صاف بتا دیں سر کہ جو میرا دل کر رہا ہے وہ مانتا ہوں، جو دل کرتا ہے وہ نہیں مانتا۔ یہ تو پھر بات ہی نہیں ہوئی۔ میں یہی سوال لے کے گیا ہوں میثم جعفری صاحب کہ میں ان سے یہ سوال پوچھوں کہ سر جب آپ اتنے بڑے پلیٹ فارم سے آپ یہ کہتے ہیں کہ شریک مدلس ہے تو اپنی تدلیس کے اوپر دلیل دے رہے، تو میں جب اس سے پہلے کیا تھا، اچھا یہ جب آپ جاتے ہیں نا تو اس سے پہلے یہ لوگ ایک انٹرویو آپ کے لیتے ہیں، تو اس میں انہوں نے مجھے شاہد بھائی تھے یا بلال بھائی تھے، میں سے کوئی ایک ہے، مجھے نام پتہ نہیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس حدیث پہ جو ہے نا وہ بین ہے، یہاں پہ یہ سوال جو ہے نا بین ہے، سوال ہم نے جو ہے نا یہ بین کیا ہوا ہے، اس کے علاوہ کوئی سوال خلیفتین کے حوالے سے آپ کوئی سوال نہیں پوچھ سکتے۔ میں نے کہا سر خلیفتین کے حوالے سے سوال جو کیا چاہتے ہیں، ظاہر ہے ایک قصہ ہے جو کب سے آ رہا ہے، اس کو واضح ہونا چاہیے عوام کے سامنے کہ نہیں خلیفتین کے اوپر بہت بحث ہوئی۔ اچھا یہ عجیب بات ہے، کہتے ہیں ہمارے انجینئر صاحب نے بہت ویڈیو ریکارڈ کیے۔ بھائی میں اگر ان ویڈیو سے مطمئن ہوتا تو میں کیوں آتا آپ کے پاس؟ میں سوال کیوں لے کے آتا؟ میں آپ کی باتوں سے اگر مطمئن ہوتا تو میں کیوں آ رہا ہوں؟ میں مطمئن نہیں ہوں تو اس لیے آ رہا ہوں۔ اچھا جب میں آ رہا ہوں تو پھر آپ یہ نہ کہیں کہ اس سوال پہ بین ہے، آپ کم سے کم شرح صدر کا اظہار کریں، آپ کہیں آ جائیں، ہمارا یہ موقف ہے، اتھینٹک دلائل کے ساتھ ہے، جو بھی آئے اس کے پر اعتراض کریں۔ یہ جو آپ سوال پہ پابندی لگا رہے ہیں کہ سوال نہیں پوچھ سکتے، اسی سے پتہ سوال چلتا پہ ہے کہ پابندی نہیں ہے ابو عماد بھائی، سوال پہ پابندی نہیں ہے، رسول اللہ کی حدیث پہ پابندی ہے۔ جی جی بالکل،
یہ جو آپ پابندی لگا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود جو ہے وہ اندر سے کمزور ہیں، اندر سے ویک ہیں، آپ کا پوائنٹ جو ہے وہ بھی ویک ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، مطلب آپ کھلے دل ہیں، لیکن آپ امامت کو مانتے ہیں، ہم امیر المومنین کی امامت کو مانتے ہیں، مبانی دول کہتے ہیں، سب کے سامنے کہتے ہیں، جس کا بھی اعتراض ہے بیان کریں، ہمارے آج کی بات نہیں ہے، ہمارا کوئی نیا موقف نہیں ہے۔ انجینئر صاحب کا جو موقف ہے خلیفتین کے حوالے سے یہ نیا ہے، یہ پرانا موقف نہیں ہے، یہ انجینئر صاحب نے ہی ایجاد کیے، چونکہ انجینئر صاحب کے جتنے بھی محدثین ہیں، چاہے وہ البانی ہو، چاہے وہ احمد زین ہو، چاہے وہ جتنے بھی ہوں، آپ اٹھا لیں، آلوسی ہو، اب بڑے بڑے نام ہیں، کوئی ایک دو نام نہیں ہے، یعنی تقریباً 20 سے زیادہ نام ملتے ہیں محدثین اہل سنت کے جنہوں نے خلیفتین کی حدیث کو صحیح یا حسن کہا ہے۔ تو انجینئر صاحب یہ پہلا آدمی ہے جو آ کے کہتے ہیں نہیں شریک مدلس ہے، آپ کے 20 محدثین کو تو کوئی پتہ نہیں چلا کہ شریک مدلس ہے۔ میں جب یہ سوال لے کے آیا ہوں کہ سر میرا یہ سوال ہے، تو انہوں نے کہا پابندی ہے، سوال نہیں پوچھ سکتے۔ میں نے ان کے ساتھ وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے میں یہ سوال نہیں پوچھوں گا، آپ بے فکر رہیں، اگر آپ کے یہاں پابندی، آپ کے یہاں اصول ہے، قانون ہے، وہ آپ نے جیسے ہی بنائے ہیں ٹھیک ہے، میں نہیں پوچھتا۔ میں جب گیا ہوں انجینئر صاحب کے پاس، میں نے جب پہلا سوال پوچھا ہے نص کے بارے میں، اور نص کا جو ناقص جواب انہوں نے دیا ہے، چونکہ میرا یہ جواب سوال تھا ہی نہیں، اصل سوال تو میرا خلیفتین کے حوالے سے تھا، وہ وہاں پہ مجھ سے انہوں نے تعہد لیا تھا، یعنی وعدہ لیا تھا کہ یہ سوال میں نے نہیں پوچھنا، میں نے کہا نہیں پوچھوں گا، لیکن یہ تو میں کہوں گا کہ میرا یہ سوال ہے میں نہیں پوچھ رہا چونکہ آپ کا قانون ہے، یا اگر یہ بھی نہ کہوں یہ تو بہت بری بات ہے۔ میں جو سوال لے کے آیا ہوں مجھے یہ تو کہنا ہوگا کہ سر جو آپ کے ہاں قانون ہے اس قانون کے مطابق میں سوال نہیں پوچھ رہا اور ہمیں یہ سوال لے کے آیا تھا۔ اب میں نے جیسے شروع کی کہ سر میرا سوال تو خلیفتین کے حوالے سے تھا جہاں آپ نے کہا تھا کہ شریک مدلس ہے، یہ بات میں نے کرنی تھی، انہوں نے مجھے میوٹ کیا اور انجینئر صاحب شروع ہو گئے۔ اچھا میں دوسرا کویشچن پوچھ رہا تھا وہ خلیفتین کے حوالے سے، لیکن کہ جس میں آپ نے بتایا تھا کہ شریک جو ہے مدلس ہے، وہ میں نے جو دیکھا میری تفصیلی ویڈیو آئی ہے نا وہ بھی آپ دیکھ لیں، میں نے اس روایت کی جو صحت ہے نا اس کے اوپر کلام کیا، اس کے مفہوم پہ کلام نہیں کیا۔ ہم خلیفتین مانتے ہیں، قرآن اور اہل بیت کو مانتے ہیں، ثقلین بھی مانتے ہیں، خلیفتین بھی مانتے ہیں، یار نبی علیہ السلام نے چھوڑے ہیں نا۔ اب میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں میوٹ ہو جاؤں، وہاں انجینئر صاحب شروع ہو جائیں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں تو بیٹھے ہی رہوں گا، میں اشارے کرتا جاؤں گا کہ بھائی میرا سوال یہ نہیں ہے، میری آواز تو آ ہی نہیں رہی۔ تو انجینئر صاحب نے اچھا میرے سوال تو انہوں نے سمجھا ہی نہیں، سوال تو پورا ہوا ہی نہیں ہے، ان کو کیا پتا چلا، وہ ایسے ہی لگ گئے نہیں خلیفتین۔ اچھا یہ بڑا اعتراف جو ابھی تک انجینئر صاحب نے نہیں کیا تھا کہ خلیفتین کی حدیث کی صحت پہ مجھے اعتراض ہے، مفہوم پہ اعتراض نہیں۔ یہ سر جب آپ کو مفہوم پہ اعتراض نہیں یعنی صحیح ہے حدیث، بات یہی ہے نا، ہم ایک حدیث کو تب مانتے ہیں کہ جب اس کا مفہوم صحیح ہے، جب مفہوم کو اسلامک جو تعلیمات ہیں اس کے ساتھ تکاتی نہ ہو، تو اس طرح کی بات بعد میں کرتے ہیں۔ جب مفہوم صحیح ہے تو ابھی تک آپ نے جو شریک مدلس تدلیس کے پہاڑ کیوں سنائے ہیں جب مفہوم صحیح ہے؟ بالکل ابھی تک آپ جو ٹیبل مار مار کے کہتے تھے وہ مدلس ہے مدلس ہے، یہ کیوں کہہ رہے تھے؟ جب مفہومی کتاب حدیث کی صحیح ہے تو پھر ضرورت ہی کیا تھی ابھی تک جو آپ کہہ رہے تھے شریک مدلس ہے؟ جب کہا مفہوم صحیح ہے لیکن جو معنی میں آپ لے رہے ہیں اس معنی میں ہم نہیں لیتے، وہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ حدیث کا جو معنی ہے ہم نہیں لے رہے، حدیث کا معنی یہی ہے۔ میں بچے سے بھی پوچھوں کہ رسول اللہ نے کہا ہے انی تارک فیکم خلیفتین، میں تمہارے درمیان میں 2 خلیفہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیا سمجھے گا؟ وہ وہی سمجھے گا جو اس وقت شیعہ سمجھ رہے ہیں خلافت کے معنی سے۔ وہ کہ نہیں آپ جو سمجھ رہے ہیں وہ معنی میں نہیں لے رہے، مجھے پتا ہے آپ نہیں لے رہے، آپ اگر وہ معنی لے رہے تو پھر آپ کو اپنی اکیڈمی، اپنی حدیثیں، اپنی ویڈیو سب کچھ ڈیلیٹ کرنی ہوں گی، آپ کے پاس تو پھر کچھ بھی نہیں رہے گا۔ خلیفتین ایک ایسی حدیث ہے میرے بھائیوں کہ یہ حق اور باطل میں ایک فرقان کی حیثیت رکھتی ہے، اس وقت یہ ایک فرقان کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر کسی نے خلیفتین قبول کی تو بہت ساری چیزوں کو چھوڑنی ہوگی، اور خلیفتین کو قبول نہیں کی اور نہیں قبول کرے اس لیے نہیں قبول کر رہے تاکہ اپنا پلیٹ فارم بچائیں، تاکہ اپنا جو سلسلہ دربار ہے انہوں نے شروع کیا ہے وہ چلا، قبول نہیں کر رہے۔ وجہ کہہ رہے مفہوم صحیح ہے، جب مفہوم صحیح ہے تو واضح ہے پھر آپ کو ماننا ہوگا کہ اہل بیت جو ہے وہ خلیفہ ہے۔ پھر کہتے نہیں میں یہ بھی مانتا ہوں کہ اہل بیت خلیفہ ہے، قرآن خلیفہ ہے۔ اچھا پھر جب آپ مانتے ہیں حدیث کی روح سے آپ مانتے ہیں، آپ اپنی طرف سے تو نہیں مانتے نا، حدیث کی روح سے آپ مانتے ہیں، تو پھر یہاں پہ پھر دیگر لوگ جو اپنے آپ کو خلیفہ رسول کہتے تھے جن کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے ان کو ماننا آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ جب حدیث خلافت کی حدیث اہل بیت کے بارے میں ہے، جب خلافت کی حدیث عطرت کے بارے میں،
اور آپ کہتے بھی ہیں کہ حدیث کا مفہوم ٹھیک ہے، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ میں اہل بیت کو خلیفہ مانتا ہوں، رسول اللہ کی خلفاء ہیں. تو اس صورت میں جو باقی لوگ ہیں جو بغیر دلیل کے خلیفہ بنے ہیں ان کو ماننے کے اوپر آپ کے پاس کیا جواز ہے؟ یہ وہ کہتے ہیں وہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، وہ تو کسی کو خلیفہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اور کہتے ہیں یہ اس کانٹیکس والی خلافت نہیں ہے، یہ اس کانٹیکس والی ہے. نبی نے کیا دو کانٹیکس بتائے تھے؟ نبی نے تو ایک کانٹیکس ہی بتایا کہ تم میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت پر عمل کرنا. جی دیکھیں اگر آپ ایک حدیث کو اپنے اصل معنی سے نکال کر تعویل کریں گی، کوئی اور معنی لائیں گی، تو اس کے لیے آپ کے لیے دلیل ضروری ہے. آپ اپنے جیب سے نہیں کر سکتے. ان پہ تو ہر ایک بندہ آ کر جو ہے نا اپنی جیب سے کہے گا نہیں یہ اصل معنی میں نہیں، اس کی تعویل کریں گے. نہیں، دلیل کی ضرورت ہے. آپ دلیل لائیں، آپ کہیں یہاں پہ اصل معنی میں نہیں ہے. میں مثال دیتا ہوں قرآن، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. تو یہاں اللہ کا تو ہاتھ نہیں ہے. یہاں پہ جو ید کا معنی ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ قدرت خداوندی ہے. تو اس کے لیے ہم دلیل لاتے ہیں. یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اپنے پیٹ سے کہہ رہے ہیں، نہیں اپنے پیٹ سے نہیں کہہ رہے. دلیل لاتے ہیں کہ یہاں پہ ید کا مطلب قدرت خداوندی ہے، کہ اللہ قادر ہے، اللہ کی قدرت ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہاں پہ یہ حدیث خلیفتین کی حدیث یہ اس معنی میں نہیں ہے جس معنی میں حدیث واضح پکار کے کہہ رہی ہے، اس معنی میں نہیں ہے، کسی اور معنی میں ہے، تو دلیل لائیں. اور دلیل بھی جہاں سے پکڑی جاتی ہے وہ سب کو پتا ہے. یہ مجھے انہوں نے جواب دیا. میں نے کہا جب انہوں نے مجھے مائک جو ہے نا میرا وہ انمیوٹ کیا، میں نے کہا سر میرا تو یہ سوال تھا ہی نہیں. میں تو بات درمیان میں کر رہا تھا، اپنے پوری بات میں نے کمپلیٹ ہی نہیں کی تھی، آپ نے میری بات کاٹ دی. میرا تو یہ سوال ہی نہیں تھا، میں تو کچھ اور پوچھ رہا تھا. اور میں کیا پوچھ رہا تھا، میں جو سوال لے کے گیا تھا وہ یہ تھا. اور میں نے کہا بھی، کہتے نہیں آپ نے 2 سوال پوچھے ہیں. میں نے کہا میرا سوال نہیں تھا. کہتے آپ کا تیسرا سوال ہو جائے گا. میں نے کہا آپ تیسرا سمجھیں لیکن سنیں. اچھا میں بتا رہا تھا کہ یہ سوال کی اجازت مجھے نہیں ہے، لیکن اچھا وہ آپ نے بیان کیا. میرا دوسرا سوال اینڈ پہ آپ نے اس سے تیسرا ہو گیا، 2 ہو چکے ہیں، تیسرا کر لیں چلیں. اچھا جو تیسرا نہیں کرنا، بس 2 ہی کر رہے ہیں. یہ میرا الفاظ اب وہ تیسرا سوال ہم سن نہیں سکے، وہ راز ہی رہ گیا. وہ کیا تھا؟ اچھا یہ بڑے پتہ ہے خیانت کیا کی ہے جو شاہد اور بلال لوگوں نے وہ ویڈیو اپلوڈ کی ہیں، اس میں یہ باتیں جو ہے انہوں نے اپلوڈ نہیں کی ہے، یہ کاٹ دیا انہوں نے. جہاں پہ میں کہہ رہا ہوں کہ یار مجھے سوال پوچھتے تھے، آپ تیسرا ہی سمجھے لیکن سوال پوچھتے ہیں کہ نہیں پر تیسرا جو ہے نا وہ آپ نہ پوچھیں، پھر آپ پاکستان آ جائیں، پھر بیٹھ کے گفتگو ہوگی. انجینئر صاحب آپ نے مجھ سے پہلے ایک بندے کو دعوت دی تھی کہ آپ میرے پاس آ جائیں خلیفتین کی حدیث پر، وہ آپ کے پاس گئے ہیں اور آپ نے وہاں پہ اس کی توہین کی ہے. میں اتنا بھی جو ہے وہ لا علم انسان نہیں ہوں کہ میں اپنی بےزتی خود کروں آپ کے پاس جا کے، جہاں پہ آپ مجھے ٹیبل پہ ہاتھ مار کے کہیں کہ خاموش ہو جائیں ورنہ کلاس سے تجھے نکال دوں گا. کسی دوسرے سے ملاقات اور سماعت ثابت ہے، لیکن وہ راوی مدلس ہے. ٹھیک ہے، میں نے کہا تھا بیچ میں نہیں بولنا. آپ تیسری بار بولیں گے میں آپ کو باہر نکال دوں گا، کیونکہ آپ پھر سیکھنے تو نہیں آئے. سیکھنے ہیں کوئی جواب مکمل کرنا دینا. آپ مدلس آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو میری بات تو پوری مکمل ہونا دینا. آپ کس نے رائٹ کیا کہ آپ اس طریقے سے مس بہیو کریں؟ آپ نے سوال کیا تھا، میں نے آپ کو پہلے کہا تھا ثابت کرنا نا میرے بھائی. آپ کو میں نے کہا تھا آپ کو صبر ہی نہیں آئے گا، آپ جواب سن نہیں سکیں گے، کیونکہ جب بندہ کوئی شیطان کے ہتھے چڑھتا ہے نا اسے شیطان صبر نہیں کرنے دیتا. تو یہ تو ابھی کوئی بھی نہیں کرتا. آپ کے یہ حربے جو ہے نا وہ ختم ہو چکے ہیں. لہٰذا انہوں نے پھر تیسرا سوال بھی مجھے کرنے نہیں دیا، جس کا جو میرا سوال یہ نہیں تھا. میرا سوال یہ تھا کہ اگر آپ اپنے آپ کو علمی کتابی کہتے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ میں مسلم علمی کتابی ہوں، تو مسلم علمی کتابی تو سب سے پہلے قرآن کو آتے ہیں، چونکہ قرآن کمبائن کتاب ہے اس کو لے لیتے ہیں. اب حدیث کس کو لے لیں؟ اس کے پاس دلیل ہونی چاہیے. کافی کو لے لیں یا بخاری کو لے لیں، دلیل ہونی چاہیے نا. ایسا اپنی طرف سے تو نہیں کہہ سکتے. وہ اگر مسلم ہے تو دلیل کے تحت آ جائے، کہیں میں یا کافی لوں گا یا میں بخاری کی حدیث مان لوں گا. یعنی میرا مطلب یہ ہے کہ وہ دلیل لا کر دلیل قائم کرے گا کہ میں حدیثیں بخاری کی حدیث سے مانتا ہوں یا نہ میں کافی کی حدیث سے مانتا ہوں. میرا سوال یہ تھا کہ اگر آپ مسلم علمی کتابی ہیں تو مسلم علمی کتابی کا تقاضا یہ ہے کہ جو اس وقت آپ کے پاس احادیث ہیں، ان احادیث میں آپ جس کتاب کو فالو کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ کے پاس کیا دلیل ہے، اور کس دلیل کے تحت آپ کافی کے احادیث یا شیعہ کی دیگر کتب کے احادیث آپ وہ جو ہے نا ان سے جان چھوڑا رہے ہیں. یہ میرا ان سے سوال تھا، لیکن سوال کرنے ہی نہیں دیا. اور ظاہر ہے اس بات کے اوپر ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کافی کی کتاب اور خود بخاری کی کتاب یہ اصلا قابل مقایسہ نہیں ہے، بہت فرق ہے. بخاری کی کتاب امام بخاری نے ایسے ہی رف عمل میں چھوڑ دی تھی، کمپلیٹ کی ہی نہیں تھی. بعد میں لوگوں نے اس میں اضافات کیے ہیں. امام بخاری کے ایک ہی شاگرد ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے وہ میرے استاد نے لکھی ہے، اور اسی ایک شاگرد نے لوگوں کو لکھوائی ہے. اور وہ شاگرد محمد ابن یوسف الفرابری، وہ تمام کے تمام متقدمین کے ہاں اس کی توثیق ملتی ہی نہیں ہے. تو بخاری کی جو ایک سند ہے صرف ایک سند سے،
وہ ایک سند ہی ضعیف ہے. جبکہ کافی یہ شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہی مختلف مدارس میں پڑھائی جاتی تھی. یہ کتاب شیخ کلینی سے ہم تک کئی صحیح سندوں سے، ایک نہیں کم سے کم 10 تو ہوں گے. ضعیف سند بھی ملائے تو بہت بڑھتی ہے. کم سے کم 10 صحیح سندوں سے ہم تک پہنچی ہے. تو یہ میرا سوال تھا. سوال کرنے ہی نہیں دے. جی ہاں ٹھیک ہوگا، بڑی مہربانی، اللہ تعالیٰ آپ کو خیر دے ابو عماد بھائی. بس میں چھوٹی سی چیز آخری آپ اس کو ذرا مختصر سے واضح کر دیں گے. انہوں نے ایک بات کی تھی کہ آج کے دور میں جو ہے وہ، اور آپ کا تیسرا سوال بھی اسی ریلیٹڈ تھا کہ جی آج کے دور میں ہمیں دکھائیں اہل بیت کہاں پہ ہیں. تو اس کا جواب یقیناً یہی ہے کہ جہاں پہ رسول اللہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے میری اطاعت کرو اور میرے رسول کی اطاعت کرو. تو ایک کافر کہ مجھے خدا اور رسول دکھاؤ. آج کے دور میں اہل بیت کی اطاعت کا طریقہ کیا ہے؟ بخاری پڑھ کر ہم اہل بیت کی اطاعت کر سکتے ہیں یا سورہ کافی پڑھ کر؟ اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں، کیونکہ انہوں نے کہا تھا نا تعلیمات. تو انہوں نے کہا جی ہم تعلیمات تو لے رہے ہیں ان سے. کیا واقعہ انجینئر صاحب اہل بیت سے تعلیمات لے رہے ہیں آج کے دور میں؟ ان سے متمسک ہو رہے ہیں؟ اور طریقہ کیا آج کے دور میں ان سے متمسک ہونے کا؟ مختصر سا بیان کیجیے گا، پھر انشاءاللہ ہم علی بھائی کی طرف جاتے ہیں. جی ابو عماد. جی سب سے پہلی بات تو یہ جو رسول اللہ نے کہا نہیں تارکم فیکم خلیفتین، یہ خلیفتین رسول اللہ نے اس لیے نہیں کہا کہ یہ گھر میں بیٹھے آپ لوگ جائیں بس سلام کیا کریں، کیا حال ہے اے رسول اللہ کے بیٹے، اے رسول اللہ کے خاندانوں نے، ٹھیک ہے خیریت سے، کسی چیز کی ضرورت ہے تو ہم لائیں. نہیں، اس لیے نہیں. رسول اللہ نے اس لیے کہا تھا کہ میرے بعد ان کی اطاعت کریں. اور اہل سنت کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ من اطاع علی فقد اطاعنی، جس نے علی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی. یا اس کے علاوہ بھی بہت سارے احادیث موجود ہیں کہ صراط مستقیم پہ لے جانے والے وہ کون ہے؟ وہ علی ابن ابی طالب ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ آپ تعلیمات کی بات کریں کہ تعلیمات آپ کے پاس ہونے چاہیے. آپ کے پاس کدھر ہے اہل بیت کی تعلیمات؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اہل بیت کی تعلیمات ہیں تو آج کے بعد آپ جو مسائل ڈسکس کرتے ہیں اس میں اہل بیت کے نظریے بھی بیان کیا کریں. کہیں کہ دیکھیں اس مسئلے میں فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں کا نظریہ، فلاں کا نظریہ، فلاں کا، اہل بیت کا یہ نظریہ کبھی نہیں کہہ سکتے. یہ ایک مولوی نے ٹی وی پہ کہا تھا کہ آپ لوگ اپنے آپ کو مذہب اہل بیت نہ کہیں، ہم بھی مذہب اہل بیت ہیں. بسم اللہ، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو مذہب اہل بیت نہ کہیں. آپ 100 دفعہ اپنے آپ کو مذہب اہل بیت کہیں، لیکن آپ کو پھر ثابت کرنا ہوگا کہ آپ مذہب اہل بیت ہیں. یہ تو نہیں کہ آپ صرف دعویٰ کریں. آپ سب سے پہلے آ جائیں کہ جو جتنے بھی ایشوز ہیں جو آپ ڈسکس کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، اسی ٹی وی چینل پہ یا اپنے پروگراموں میں آپ آئے، وہاں پہ اہل بیت کا نظریہ پیش کریں. تو یہ پیش تو نہیں کر سکتے، نہ ان کے پاس ہے، بلکہ ان کی کتابوں میں تو الٹ لکھا ہے. کئی حوالے میرے پاس موجود ہیں جو انہوں نے لکھا ہے کہ اجماع الاترا لیس بحجہ. اگر اہل بیت کسی مسئلے پہ اجماع بھی ہو جائے، یعنی اہل بیت کے تمام افراد وہ کسی مسئلے پہ جمع ہو جائیں تب بھی حجت نہیں ہے. وہ لکھا ہے تب بھی حجت نہیں ہے. تو یہ کہاں سے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ یہ اہل بیت رسول اللہ کا پہلا اجماع، رسول اللہ کی وفات کے بعد جو پہلا اجماع ہو رہا ہے امت کا، اس میں علی شامل نہیں ہے. تو پھر آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ ہمارے یہاں حدیث ہے نا. آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. جس ابن حزم کے شریک کی تدلیس والی بات لے کر جناب انجینئر صاحب اتنا شور مچاتے ہیں کہ شریک مدلس ہیں، اسی ابن حزم نے لکھا ہے کہ ہر اس اجماع پر لعنت ہو جس میں علی ابن ابی طالب نہ ہو. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ تو وہی رسول اللہ کی حدیث کی عکاسی ہوگی نا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر تم میرے بعد دیکھو تمام اولاد آدم ایک طرف ہے، ایک اکیلے علی ایک طرف ہے، تم تمام اولاد آدم کو چھوڑ دینا مگر اکیلے علی کو نہ چھوڑنا. تو سلامت رہے ابو عماد بھائی. اور مزید کچھ کہنا چاہیں گے یا میں باقی مہمانوں کی طرف رجوع کروں؟ نہیں، سلامت رہیں، آپ باقی مہمانوں کی طرف جائیں جب تک پھر مجھے کہیں جانا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ سے کوئی وقت لیں گے، آپ کے ساتھ انشاءاللہ باقاعدہ کچھ پروگرامز میرا دل ہے اسٹارٹ کریں انشاءاللہ بھائیوں کے ساتھ. تو ہمیں یقیناً آپ وقت دیں گے. تو جزاک اللہ، بہت مہربانی، شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ ابو عماد حیدری بھائی. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے. بہت بہترین انداز میں انہوں نے آ کر ایکسپلین کیا چیزوں کو کہ دیکھیں یار آپ دھوکہ دے رہے ہیں تو کس کو دے رہے ہیں؟ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ آپ اپنی سپیکنگ پاور سے، اپنی اس اختیارات سے جو اسٹریم یارڈ نے آپ کو دیے ہوئے ہیں کہ آپ کسی کا مائک میوٹ کر کے جو مرضی کرتے رہیں، یا آپ اپنی ایڈیٹنگ سکلز سے یا اپنی چالاکیوں سے اس طرح کا کام کرتے ہیں، تو دیکھیں یہ کس کو آپ دھوکہ دیتے ہیں. بہت افسوس ہوتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے کہ آپ کبھی ایک کشتی پر چڑھتے ہیں تو کبھی دوسری کشتی پر چڑھتے ہیں. کبھی کہتے ہیں خلیفہ تین ضعیف ہے ٹیبل کھڑکا کھڑکا کر، اور کبھی کہتے ہیں خلیفہ تین صحیح ہے لیکن اس کانٹیکس میں نہیں ہے، اس کانٹیکس میں. جب آپ خلیفہ تین کی تعویل کر سکتے ہیں، حدیث خلیفہ تین کی تعویل کر سکتے ہیں، تو پھر آپ کو سیدھا کہنا میں اس کو مانتا تو صحیح ہوں لیکن اس کی میں تعویل کرتا ہوں. ادھر آپ کہتے ہیں کہ یہ خلیفہ تین ہمارے گاٹے فٹ ہوتی ہے اور ہم اس کو جو ہے نہیں صحیح مانتے. دوسری طرف جب آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے اصول حدیث اور کہا جاتا ہے جس کو شریک کو آپ ٹیبل کھڑکا کھڑکا کے کہہ رہے ہیں یہ مدلس کے لیے نہیں ہے، مدلس کے لیے نہیں ہے، دوسری طرف آپ جو ہے وہ جب آپ کو کہا جاتا ہے کہ اس کی تدلیس ثابت کریں، اس کو مدلس ثابت کریں، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ حدیث خلیفہ تین صحیح ہے. تو یہ بڑا عجیب سا رویہ. ابو عماد بھائی کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے، بہت بہترین طریقے سے انہوں نے چیزوں کو ایکسپلین کیا. تو
ہیں، سر ان کے کچلنے کو تیار حسینی ہے، سوچوں میں ہماری تو افکار حسینی ہے، جینے کے طریقے بھی